تو وہ جو بلیک گورا تھا اس نے نشہ پیا ہوا تھا، تو ایک خام ایک لڑکی کے پنچ مارا، اس بیچاری کے سامنے کے دانت وہ زندگی بھر ہنسنے مسکرانے کے قابل نہیں رہے. اب جب بھی وہ مسکرائے گی کسی سے دانت ادھار لے گی، مسکرا کے واپس رکھ دے گی. اب آپ آج کے بعد اس کے اپنے دانت نہیں ہیں. کہہ رہے مجھے بڑا ترس آیا اس لڑکی کے اوپر، بے گناہ بیچاری ہے، وہیں جا رہی ہے اور یہ نشے میں اٹھا پھوڑ دیا اس. تو میں نے ان سے کہا جب انہوں نے واقعہ بتایا نا، میں نے کہا دیکھو ہمارے ہاں لوگ اس کو تو دیکھتے ہیں کہ قانون کتنا مضبوط ہے، کہ جس نے نشے میں مکہ مارا ہے، نشے میں مکہ مارا ہے، پولیس اس کو پکڑے گی، رشوت لے کے چھوڑے گی نہیں. ہمارے ہاں جو نیگیٹیوٹی ہے، جو نیگیٹو بات ہے کہ ہمارے ہاں اگر کسی نے بغیر نشے کے بھی مکہ مار دیا ہو تو دیکھا جائے گا کہ مکہ مارنے والا ہے کس لیول کا آدمی. بڑا آدمی ہے تو ایک اور مکہ لگا دو آپ، چھوٹا آدمی ہے تو 6 مکے اور بھی اس کے کھاتے میں ڈال دو جو اس نے نہیں مارے. یعنی جتنے دانت ٹوٹنے کے کیس آئیں گے نا، اب قیامت تک کسی کے کھاتے میں، اس مجرم کے کھاتے میں جائیں گے. وہ جہاں بھی پولیس کو کوئی بغیر دانت کا نظر آئے گا، پولیس بلائے گی ہاں بھائی کس نے توڑا، کہ پتہ نہیں، لے آؤ یار وہی ہے نا وسیم کو اٹھا کے لاؤ بھائی وہاں سے، اس نے فلاں خاتون کے دانت توڑے تھے لہذا اس کے بھی کس نے توڑے ہیں، وسیم نہیں توڑے ہوں گے. ہمارے محلے میں بچپن میں ایک شخص نے چوری کی، لڑکا تھا نوجوان، بنگلے میں وہ لوگ مالک مکان گئے ہوا تھا کہیں 2-3 مہینوں کے لیے، تو یہ لوگ گئے وہاں چوری کر کے آ گئے، پکڑے گئے. بعد میں اس نے توبہ کر لی تو مجھے ملا، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میں نے توبہ کر لی ہے لیکن پولیس والے مجھے توبہ کرنے دے نہیں رہے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں یار اب جہاں بھی کہیں چوری ہوتی ہے سب سے پہلے مجھے اٹھا کے بلا وجہ چترول لگا کے اکھلواتے ہیں کہ تو نے تو نہیں کی، پھر ثابت ہو جاتا ہے نہیں کی تو چھوڑ دیتے ہیں. کہہ رہے وہ چترول تو سمجھ میں آ رہے تھے، یہ والے کس کام کے چترول ہیں بھائی؟ جہاں چوری ہوگی پہلے احتیاطاً احتیاطاً 8-10 چترول ہمارے لگتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں یہ تو مجھے چور بنا رہے ہیں کہ یار جب میرے لگنے ہی ہے، ہر محلے کی چوری میرے ہی کھاتے میں ڈالنا ہے تو پھر یہی کام شروع کر دو. خیر میں نے اس کو سمجھایا اللہ کے بندے آخرت کے چترول اس سے سخت ہیں. تو یہ نیگیٹو چیز ہے ہمارے معاشرے میں کہ مجرم کو سزا نہیں ملتی، بعض دفعہ وہ چھوٹ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. ان کے ہاں مجرم نہیں چھوٹتا، پکڑا جائے گا. لیکن یہ کتنی پازیٹیو چیز ہے کہ جس معاشرے میں قانون کی گرفت اتنی ڈھیلی ہو اس کے باوجود بھی ایسے واقعات نہیں ہوتے، اور جس معاشرے میں قانون اتنا مضبوط ہے اس کے باوجود بھی وہ شراب پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے. نہ اس بلیک گورے کی اس سے کوئی دشمنی، اس وائٹ گوری سے نہ اس کا ارادہ، نہ کوئی جھگڑا، صرف کھوپڑی سے ہی کام نہیں کر رہی اور ایک بے گناہ عورت کی آپ نے بتی سی نکال دی. تو یہ فالٹ کہاں سے آیا ہے؟ مذہب نہ ہونے سے آیا ہے کہ اتنے دنیا کے بڑے بڑے ذہین لوگ اور اتنے پڑھے لکھے اور ایجوکیٹڈ لوگ جنہوں نے پولیس کو بھی کنٹرول کیا ہوا ہے مگر وہ جرائم کو کنٹرول کرنے سے عاجز ہیں، شراب پہ پابندی نہیں لگا سکتے. دیکھ رہے ہیں کہ یار اتنا بڑا فالٹ ہے، اتنا بڑا انسانیت کے نام پہ بدنما داغ ہے یہ شراب، کہ ایک آدمی پینے کے بعد ایسا بہکتا ہے کہ اسے پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ میں سامنے والے کے ساتھ کیا کر رہا ہوں. وہ تو شکر ہے مکہ تھا ہاتھ میں، کوئی پسٹل نہیں تھی، کوئی چاقو نہیں تھا، ورنہ گلا کاٹ دیتا اس کا. تو میں نے کہا یہ ایک نیگیٹو ہے اور ایک پازیٹو. پازیٹو یہ کہ قانون مضبوط ہے، نیگیٹو یہ کہ اتنا مضبوط ہو کے بھی ایک آدمی نے اگلے کا جبڑا پھاڑ دیا. تو انہوں نے فرمایا آگے سنیں ہوا کیا. ہم تو اپنا تبصرہ پارسل کر دیا تھا نا. تو انہوں نے کہا آگے سنیں ہوا یہ ہے کہ اس بلیک کو سزا نہیں ملی. لو بھائی کیوں نہیں ملی بھائی اس بلیک کو، اس بلیک گورے کو سزا کیوں نہیں ملی؟ اس لیے کہ وہ تو نشے میں تھا، اس کا قصور نہیں ہے، جان کر تھوڑی کیا، اگلے کے دانت بھی گئے. یہ جب انسانی عقل قانون بناتی ہے تو اس کا یہ حال ہوتا ہے. پی کے آپ نے بندہ مار دیا، پی کے آپ نے ہو سکتا ہے 2-4 چترول یا کوئی جرمانہ تھوڑا بہت لگا ہو، کوئی وہ کیس نہیں بنا جو سچی مچی جاگتی حالت میں جب دانت توڑنے پہ کیس بنتا ہے. اسلام میں آپ شراب پی کے کوئی جرم کریں یا بغیر شراب کے کوئی جرم کریں، دونوں میں کوئی فرق بولو نہیں ہے. آپ نے نشے میں بندہ مار دیا تو شریعت کہتی ہے کہ جس بندے کو قتل کیا اس کے وارثین آپ سے قصاص لیں گے، بالکل اسی طرح جیسے شراب کے نشے کے بغیر کسی نے بندہ مارا ہو. اس لیے کہ فقہا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، شراب پینے سے پہلے تو دماغ کام کر رہا تھا نا، کہ میں پی کے کچھ بھی کر سکتا ہوں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ابھی دماغ کام نہیں کر رہا ہے کہ بندہ مار دیا اس نے، پینے سے پہلے تو